میرے دوستو، آج آپ کے سامنے ایک اہم خبر شیئر کرنے لگا ہوں۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ تو میرے دوستو، ایک خبر آئی ہے، ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ حضرت جی کی قبر سے کیا نکلا۔ اس کے بارے میں آپ کو میں ذرا بتاتا ہوں، عوام پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے حضرت جی کو بہت نوازا ہے، دنیا میں بھی عزتوں سے نوازا، اور قبر حشر میں بھی انشاءاللہ اللہ رب العزت عزتوں سے نواز بھی رہے ہیں، نوازے بھی گئے۔ تو حضرت جی کا فیضان پوری دنیا میں جاری ہے۔ کتنے لوگ حضرت جی کے مرید ہیں، کتنے عقیدت مند ہیں حضرت جی کے لیے، جو ہر نماز کے بعد اپنے شیخ و مرشد، اپنے پیر کے لیے دعا گو ہوں گے۔ میرے دوستو، حضرت جی کا دنیا میں تصوف کے میدان میں بہت بڑا قد تھا، نقش بندی یا سلسلے کے گویا کے امام تھے۔ اللہ رب العزت نے، یہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا کہ حضرت جی کی قبر سے کیا نکلا۔ آپ نے ان باتوں کو سمجھنا ہے۔ پہلے یہ بنیادی باتیں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت جی کو کیسے رتبہ دیا، کیسے مقام دیا۔ یہ کوئی ایسے نہیں مل جاتا کہ بیٹھے بیٹھے کوئی بندہ پیر بن جائے، بلکہ اس کے لیے فاقے کاٹنے پڑتے ہیں، اس کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے جو آزمائش آتی ہے، اس کو بھی گویا کہ اس امتحان میں کامیاب ہونا پڑتا ہے۔ 100 نمبر لینے پڑتے ہیں، تب جا کر بندہ کامیاب ہوتا ہے، تب جا کر دنیا میں کچھ یعنی قیمتی اللہ رب العزت اس کو ہیرے کی طرح بنا دیتے ہیں۔ حضرت جی رحمہ اللہ کی کتابوں سے کئی لوگوں کی زندگی بدلی ہے، اور حضرت جی کے علمی بیانات سے کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اللہ رب العزت نے دنیا میں مقام دیا ہے۔ ہمارے پیر و مرشد شیخ عامر اختر صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ حضرت جی کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں۔ تو میں پیر عامر اختر صاحب کا مرید ہوں۔ اللہ رب العزت میرے حضرت جی کا سایہ ہمارے اوپر قائم و دائم فرمائے، تا دیر تک سلامت فرمائے، اور بڑے حضرت جی کو اللہ رب العزت کرور راحت نصیب فرمائے۔ آئیے اپنے اصلی ٹاپک پہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ حضرت جی کو جب دفنایا گیا، دفنانے کے ایک دن کے بعد ایک بندہ وہیں پہ گیا، صبح گیا، اس نے جو رپورٹ دی کہ میں بیٹھا، مجھے تھوڑی سی خوشبو محسوس ہوئی، پھر میں کچھ دیر سونگھتا رہا، پھر دوپہر کو گیا، پھر خوشبو مزید تھوڑا زیادہ محسوس ہوئی، پھر شام کو گیا، پھر خوشبو اس سے بھی تھوڑا زیادہ بڑھتی گئی، پھر مٹی کو سونگھا، مٹی سے بھی خوشبو تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت جی کو کیسے نوازا ہے، کیسے عزتیں دی ہیں۔ یہ ایسے خوشبو نہیں آیا کرتی، کچھ دنیا میں لگانا پڑتا ہے، کچھ دنیا میں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا پڑتا ہے، چاہے مال ہو، چاہے جان ہو، چاہے وقت ہو۔ حضرت جی رحمہ اللہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے۔ اس نے آج تک تفرقہ بازی نہیں پھیلائی، بلکہ اپنوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑا، دین کے ساتھ جوڑا، اللہ کے ساتھ جوڑا، غیروں کو بھی اپنے ساتھ اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے، اللہ اللہ سکھاتے رہے۔ حضرت جی کی ایک ایک ملاقات انسانوں کی زندگیاں بدل کے رکھ دیتی تھی۔ اور ایک مرتبہ ایک بندہ بتا رہا تھا کہ میں بہت گناہ گار تھا، میں گناہ کر کے گیا حضرت جی کی محفل میں، تو میں بیٹھ گیا، آگے بیٹھ گیا کہ کسی کو کیا پتہ یہ کون ہے۔ تو حضرت جی نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا، اللہ تجھے بچانا چاہتا ہے، اللہ تجھے یعنی بچانا چاہتا ہے، تو باز آ جا۔ یہ جملہ حضرت جی نے فرمایا تو میرے دل پہ کافی اثر پڑا، اور میں فوراً حیران ہو گیا۔ میں نے توبہ کی، سچی توبہ کی، اور حضرت جی کے ہاتھ پر بیعت کی، اور میں نے یہ سوچا کہ حضرت جی کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے گناہ کیے ہیں اور میں گناہ گار ہوں۔ تو اللہ رب العزت کشف کے ذریعے سے، کرامت کے ذریعے سے اللہ والوں کو، بزرگوں کو بتا دیتے ہیں۔ یہ اللہ والے کی نشانی ہوتی ہے۔ اور بات اکثر اللہ والے جن کو اللہ رب العزت کشف دیتا ہے اور کرامتیں جن کے ہاتھوں سے ظاہر ہوتی ہیں، صادر ہوتی ہیں، وہ خود اس کا اظہار نہیں کرتے، کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ ہاں، کسی کو پتہ چل جائے تو اور بات ہے، لیکن بعض اوقات ترغیب کے لیے، سمجھانے کے لیے بزرگ بتاتے بھی ہیں، لیکن اکثر طور پر بتاتے نہیں۔ تو یہ ایسے مقام نہیں ملا کرتے۔ تو قبر سے خوشبو کا آنا ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت جی واقعتاً اللہ کے ولی تھے، اور حق مذہب پر تھے، اور سچے گویا کے بزرگ تھے، اللہ کے مقرب انسان تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین اسلام سچا مذہب ہے، ہمارا دین اسلام بہترین مذہب ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو مقام میرے پیر و مرشد کو دیا، تو
عقیدت مندوں کے لیے گویا کہ بہت بڑی یہ خوشخبری ہے کہ حضرت جی کی قبر سے خوشبو نکلی۔ یہ صدمہ تو ہم کبھی نہیں بھولیں گے کہ حضرت جی ہم سے جدا ہو گئے، میرا یار مجھ سے بچھڑ گیا۔ تو میرے دوستو، کتنے علماء اس وقت غمگین میں ہیں، کرب کی حالت سے گزر رہے ہیں، لیکن اس پرفتن دور میں، اس یعنی حالات خراب دور میں حضرت جی نے کس طرح لوگوں کے دلوں کے اندر اپنی محبت پیوست کی، اپنی عقیدت پیوست کی، اور حضرت جی کے عقیدت مند بن گئے اور گرویدہ بن گئے۔ آخر کوئی تو وجہ تھی نا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو ایک فرشتے کو کہتے ہیں کہ تو اعلان کر دے پوری دنیا میں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو جب میرے شیخ و مرشد سے خود اللہ رب العزت کی ذات جب پیار کرتی ہے تو یقیناً جو لوگ ہوتے ہیں، عوام الناس ہوتی ہے، تو وہ بھی خود بخود حضرت جی سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں، جنازے میں باوجود سردی کے انسانوں کا سمندر امڈ آیا، کثیر تعداد میں علماء، طلباء، صلحاء، پیر بھی موجود تھے، مفتی بھی موجود تھے، مصنف اور محقق، مدقق بھی موجود تھے۔ حضرت جی کے جنازے میں کتنے انسانوں کا سمندر امڈ آیا۔ پھر میں آخر کے اندر آپ کو بتاؤں گا اگلی ویڈیو میں، نیکسٹ ویڈیو میں، کہ حضرت جی کی جنازے کے تاخیر کیوں کی گئی، اتنے بڑے اللہ والے تھے، ان کے جنازے میں تاخیر کیوں کی گئی، اور حضرت جی کی قبر کے اوپر پھول کیوں چڑھائے گئے، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں مستقل ویڈیو بناؤں گا۔ آپ نے میرے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضرت جی کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، اور حضرت جی کو غریق رحمت فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ تمام حضرات حضرت جی کے لیے کل شریف سورہ فاتحہ پڑھ کر دعا کریں، اللہ رب العزت میرے پیر و مرشد کو کرور کرور راحت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔